السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے عام خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے آج اسلام آباد میں سلام پاکستان برانڈ اور ای پورٹل کا افتتاح کیا۔ نے کہا ہے کہ زراعت، ہوابازی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کی ترقی کے لیے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا اقدام خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ حکومت نے ہر بچے کے اسکول میں داخلے کے لیے مجموعی طور پر 25 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ حکومت باجوڑ دھماکے کے ہر متاثرہ خاندان کو 20 لاکھ روپے دے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پیمرا آرڈیننس 2002 ترمیمی بل وسیع تر مشاورت اور ذرائع ابلاغ کے تمام اداروں کی تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ آج پولیس کے شہداء کا قومی دن منایا گیا، جس کا مقصد قوم کے عظیم فرزندوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم استحصال منائیں گے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں جموں و کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ مایہ ناز گلوکار اخلاق احمد کی آج 24ویں برسی منائی گئی۔ آج چنائی میں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور جنوبی کوریا کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے مجاہد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے آج اسلام آباد میں سلام پاکستان برانڈ اور ای پورٹل کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سیاحت، ثقافت اور ثقافتی ورثے کے فروغ کا عظیم ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دوست ملکوں سمیت دیگر کئی ممالک نے سیاحت، ثقافت، دستکاریوں اور دیگر شعبوں میں شاندار ترقی کی ہے، اور ہم ان ملکوں کے ماہرین اور ہنرمندوں کو پاکستان آنے اور سیاحت کے شعبے کے اس تنوع کو اجاگر کرنے کی دعوت دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل اور خصوصاً شمالی علاقوں میں فطری حسن سے مالا مال ہے، جسے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے عظیم مواقع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سلام پاکستان برانڈ اور ای پورٹل بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی متنوع سیاحت کو فروغ دینے اور دنیا بھر سے سیاحوں کی ملک میں دلچسپی بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج راولپنڈی میں نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا، جس کا مقصد ہوابازی، خلائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائبر ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تحقیق و ترقی اور جدت کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے آج اس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام زراعت کی ترقی، ہوابازی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کی ترقی کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اسکیم میں نہایت موزوں ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری اور نجی شعبے، بین الاقوامی کمپنیوں اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے مل کر اس منصوبے کو کامیاب بنایا۔ انہوں نے اس شاندار منصوبے پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی تعریف کی۔ وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان اور اعلیٰ سول و فوجی حکام نے تقریب میں شرکت کی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہر بچے کے اسکول میں داخلے کے لیے مجموعی طور پر 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اسکول نہ جانے والے بچوں کے فنڈز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومتوں اور ترقیاتی شراکت داروں کو اعتماد میں لینے کے بعد اس فنڈ کو 75 ارب روپے تک بڑھایا جائے گا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ اس فنڈ سے ملک بھر میں ایک پری اسکول سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کی حالت اعزار کے حوالے سے عالمی فورمز پر ہمیشہ بھرپور آواز اٹھائی ہے۔
انہوں نے آج قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران کہا کہ تنازع کشمیر پر تمام سیاسی جماعتوں کا یکساں موقف ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارے متعلقہ ادارے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے چوکس ہیں۔ ارکان نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیاں دی ہیں اور اس ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے اپنی رولنگ میں سرکاری محکموں کو ہدایت کی کہ وہ متاثرہ ملازمین کے حوالے سے خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ قانون و انصاف کے وزیر مملکت شہادت اوان نے کہا ہے کہ حکومت نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی عمارت میں ایک آٹزم سینٹر قائم کیا ہے جو گزشتہ 6 ماہ سے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس مرکز کی خدمات میں شعبہ بیرونی مریضاں، تشخیص، تجزیے اور انتظامی منصوبہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز میں بولنے میں مشکل نفسیاتی امراض، فزیوتھراپی، بچوں کے امراض اور قوت سماعت کے امراض کا علاج کیا جا رہا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ آٹزم سینٹر میں جامع خدمات کی فراہمی کے لیے بھی PC-1 تیار کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ایوان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت باجوڑ دھماکے کے ہر متاثرہ خاندان کو 20 لاکھ روپے فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ شدید زخمیوں کو 7 لاکھ روپے جبکہ معمولی زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ پیمرا آرڈیننس 2002 کا ترمیمی بل قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سینٹ کے چیئرمین سے درخواست کی کہ یہ بل مزید غور و خوض اور سینیٹرز کی سفارشات کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیجا جائے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بل کا مسودہ 14 ماہ سے زائد عرصے کی تفصیلی مشاورت کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ آج سینٹ کے اندر پیمرا آرڈیننس 2002 کا امینڈمنٹ بل 2023 پیش ہوا۔ اس میں پاکستان کی تمام نمائندہ میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنی رائے دی ہے، اپنی انپٹ دی ہے اور ایک ایسی قانون سازی جو پاکستان کی ڈیموکریٹک فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو تقویت دیتی ہے۔ چیئرمین پیمرا سے لے کر اس کو اتھارٹی اور پھر کاؤنسل آف کمپلین اور کاؤنسل آف کمپلین کے اندر بھی میڈیا ورکرز، میڈیا جرنلسٹ اور میڈیا ریپرزینٹیٹیوز کو نمائندگی دی گئی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کنٹونمنٹس کے ترمیمی بل مجریہ 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت اس بل کی منظوری دی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج یوم شہدائے پولیس منایا گیا جس کا مقصد قوم کے بہادر فرزندوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ اس موقع پر ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری مسلح افواج کی بے پناہ قربانیوں کے علاوہ پولیس کے جوان بھی دشمن کے مسموم عزائم ناکام بنانے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ یوم شہدائے پولیس کے موقع پر اپنے پیغام میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صوبے میں امن یقینی بنانے کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے۔ یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے آج پولیس لائن کوئٹہ میں شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے عروج کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے پولیس ہماری قیمتی اثاثہ ہے جن کی جرأت و بہادری کی داستانیں پوری فورس کے لیے مشعل راہ ہے۔ انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی بہبود محکمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ یوم شہدائے پولیس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی فلاح و بہبود پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس فنڈ میں سالانہ 2 ارب روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پولیس ملازمین کے بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے بچوں کی بھرتی ایک بڑا مسئلہ تھا جسے خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے بتایا کہ کسی بھی تباہ کن واقعے میں متاثرہ پولیس اہلکاروں کو 10 ملین روپے کی مالی امداد دی جائے گی۔ مزید برآں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یوم شہدائے پولیس کے موقع
موقع پر اپنے پیغام میں پولیس کے تمام شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پولیس نے ہمیشہ ہر اول دستے کے طور پر قیام امن کے لیے مثالی خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ شہید SSP اشرف مارت اور شہید کیپٹن مبین اور پولیس کے شہداء ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پولیس شہداء اور ان کی لازوال قربانیاں ہمارا قیمتی اثاثہ ہے جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت شہداء کے خاندانوں کی ویلفیئر کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لاتی رہے گی۔ اس دن کی مناسبت سے ملک سعد شہید پولیس لائن پشاور میں ایک تقریب ہوئی جہاں کیپٹل سٹی پولیس افسر سید اشفاق نور نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ یوم شہداء پولیس کے حوالے سے مرکزی تقریب آج ملک سعد شہید پولیس لائنز پشاور میں ہوئی جہاں کیپٹل سٹی پولیس آفیسر سید اشفاق انور نے شہداء کے قبروں پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر ان پولیس افسرانوں اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے CCPO پشاور نے صوبے میں امن کے قیام میں پولیس کی قربانیوں کو سراہا۔ اس موقع پر پولیس کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی اور قرآن خوانی کی گئی۔ یوم شہداء پولیس کے موقع پر وزیر مملکت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے ملک کے دفاع اور امن کے قیام کے لیے پولیس شہداء کی قربانیوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ امن کے قیام کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ کراچی میں اس دن کی مناسبت سے ہونے والی تقاریب کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے جاوید احمد سمیجو کی یہ رپورٹ۔ یوم شہداء پولیس کے سلسلے میں شہر کے مختلف علاقوں میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ آج دفاع کی پہلی لائن پولیس شہداء کا دن ہے اور تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ذکر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم استحصال منائیں گے، جس کا مقصد بھارتی حکومت کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ کشمیری اپنی سرزمین پر اس کے غیر قانونی قبضے اور 5 اگست 2019 کے مودی حکومت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اس موقع پر وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان نے صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے ملک بھر میں سیمینار، احتجاجی ریلیوں، دستاویزی فلمیں دکھانے اور کشمیری عوام پر بھارتی مظالم پر مبنی تصویری نمائشوں سمیت کئی تقریبات اور پروگرامز کا اہتمام کیا ہے، جن کا مقصد کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور جموں کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے کی مذمت کرنا ہے۔ جدوجہد آزادی میں شہید ہونے والے کشمیریوں کی حمایت میں صبح 9 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر واک ہوگی جو دفتر خارجہ سے شروع ہو کر ڈی چوک پر ختم ہوگی۔ واک میں امور کشمیر کے مشیر قمر زمان کائرہ اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کی قیادت شرکت اور خطاب کرے گی۔ یاد رہے کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 منسوخ کرتے ہوئے عالمی طور پر مسلمہ متنازع وادی کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور اس کا ظالمانہ فوجی محاصرہ کر لیا۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو اجاگر کرنے اور 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات بے نقاب کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن بھی خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے اضلاع اور تحصیل کے صدر مقامات پر کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف بھارت مخالف ریلیوں اور مظاہروں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اپنے متعلقہ اضلاع میں ریلیوں کی قیادت کریں گے۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں کشمیر لبریشن کمیشن نے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے جس کے بعد ایک ریلی نکالی جائے گی۔ پاسبان حریت جموں کشمیر نے بھی یوم استحصال منانے کے لیے بھارت کے خلاف ریلیوں کا اہتمام کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے دنیا بھر میں کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کل بھارت کے خلاف احتجاج کریں اور دنیا کو بتائیں کہ وہ اپنے وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کے مذموم عزائم اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی صورتحال کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل یوم استحصال یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ یوم استحصال منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور دیگر پروگراموں کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند رہنماؤں مسرت عالم بٹ، میر وائس، عمر فاروق، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک،
نعیم احمد خان، آسیہ اندرابی اور مولوی بشیر احمد عرفانی نے اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ 5 اگست کا دن کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر کشمیری دنیا کو ایک واضح پیغام دیں گے کہ وہ جموں و کشمیر پر بھارتی بالادستی اور اس کے غیر قانونی تسلط کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری طرف نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے نئی دلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مودی حکومت پر زور دیا کہ وہ تمام تصفیہ طلب مسائل خوش اسلوبی سے حل کرنے اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں حالات بہتر بنانے کے لیے پاکستان سے مذاکرات کرے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کی جائز اور منصفانہ جدوجہد کو ہرگز دبا نہیں سکتا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلمان اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے مسموم بھارتی عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے دورہ بھارت کے دوران تمام عالمی فورمز پر شاندار انداز میں کشمیر کوز کو پیش کیا۔ مشیر نے کہا کہ کشمیر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مسئلہ نہیں بلکہ یہ وہاں رہنے والوں کی کمی، شناخت اور آزادی کا مسئلہ ہے۔ قمر زمان کائرہ نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ بھارت پروپیگنڈے سے یہ تاثر دے رہا ہے کہ کشمیر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مسئلہ ہے۔ پاکستان نے جموں کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب ایمبیسڈر عامر خان نے نیو یارک میں قحط اور تنازعات کی وجہ سے عالمی خوراک کے تحفظ کو درپیش خطرات کے موضوع پر اعلیٰ سطح کے کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے جموں کشمیر میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کرانے پر زور دیا تاکہ کشمیری اپنا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت استعمال کر سکیں۔ عامر خان نے کہا کہ عالمی برادری یہ بات یقینی بنائے کہ بھارتی تسلط کی وجہ سے معاشی محرومی اور خوراک کے عدم تحفظ کا شکار کشمیریوں کی جائز تحریک آزادی متاثر نہ ہو۔ افغانستان میں صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے پاکستانی مندوب نے یقین دلایا کہ پاکستان 2.90 کروڑ افغان عوام کی مدد اور افغانستان کی معیشت کی بحالی کے لیے کردار ادا کرتا رہا ہے جنہیں انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستانی مندوب نے اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں اور بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق یوکرین میں جنگ کے جلد خاتمے کی حمایت پر بھی زور دیا۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان سمیت پورے خطے میں امن، خوشحالی اور ترقی کا باعث بنا ہے۔ انہوں نے چائنا ڈیلی کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ سی پیک پاکستان کی ترقی کے ایجنڈے کے عین مطابق ہے اور مربوط اور اجتماعی ترقی کی شاندار مثال ہے جس سے ملک کے تمام حصوں اور معاشرے کے تمام طبقوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ کی ترقی کو سی پیک میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بندرگاہ اب فعال ہو چکی ہے اور تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک مرکز کا کردار ادا کرے گی۔ معین الحق نے کہا کہ یہ خطہ ایک شاہراہ اقدام کا انتہائی اہم منصوبہ ہونے کے ناطے سی پیک نے پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کے منظرنامے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آصف فلسطین میں مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے کارروائی کے دوران ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فورسز نے تل کریم کے علاقے میں پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر دھاوا بولتے ہوئے 18 سالہ محمود ابو سان کے سر میں گولی مار دی۔ نووروسیاسک روس کے بحر اسود کے بحری اڈے پر یوکرین کے ڈرون حملے میں روس کے ایک جنگی بحری جہاز کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کیسپین پائپ لائن کنسورشیم کے مطابق دنیا میں تیل کی سب سے زیادہ فراہمی اور اناج کی برآمد کرنے والی بندرگاہ پر حملے کے بعد عارضی طور پر تمام بحری جہازوں کی نقل و حرکت رک گئی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ بحری اڈے کے باہر سمندر میں 2 ڈرونز کے ذریعے یوکرینی حملے کو ناکام بنایا گیا اور ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ بیان میں کسی نقصان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے آج حد تک عزت کے ایک مقدمے میں کانگریس سے تعلق رکھنے والے قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی سزا معطل کر دی۔ انہیں ایک انتخابی جلسے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے خاندانی نام سے متعلق بیان دینے پر 2 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس سزا کے بعد راہل گاندھی کو پارلیمان کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی سے مزید 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس سے اب تک مچھر سے پیدا ہونے والی اس بیماری سے ہلاک شدگان کی تعداد 283 ہو گئی ہے۔ تائیوان نے سمندری طوفان خنون کے خطرے کے پیش نظر کاروبار اور اسکول بند کر دیے ہیں۔ 110 سے زائد بین الاقوامی اور ملکی پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ تمام بحری جہازوں کا سفر معطل کر دیا گیا۔
ادھر جاپان کے مشہور سیاحتی مقام اوکیناوا میں سمندری طوفان خانون کے باعث 2 افراد ہلاک اور 62 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 2 روز میں 2 لاکھ سے زائد گھرانے بجلی سے محروم ہیں۔ اور ایتھوپیا کی وفاقی حکومت نے فوج اور مقامی مسلح جنگجوؤں کے درمیان کئی روز کی جھڑپوں کے بعد امہارک علاقے میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ بھارت کے شہر چنائی میں جاری ایشین چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان سنسنی خیز میچ کھیلا گیا جو 1-1 گول سے برابر رہا۔ پاکستان کی طرف سے عبدالحنان شاہد نے 18ویں منٹ میں گول کیا، جبکہ جنوبی کوریا کی جانب سے یون ینگ نے 53ویں منٹ میں پینلٹی سٹروک پر گول کر کے میچ 1-1 سے برابر کر دیا۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ اتوار کو جاپان کے خلاف، چوتھا میچ پیر کو چین کے خلاف اور 5واں میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف اس ماہ کی 9 تاریخ کو کھیلے گا۔ دوسرے میچ میں ملیشیا نے چین کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔ اسی مقام پر بھارت اور جاپان کے درمیان تیسرا میچ جاری ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے آج راولپنڈی میں ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ محمد حمزہ خان سے ملاقات کی اور انہیں ملک کے لیے اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے نوجوان چیمپئن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے باصلاحیت کھلاڑی قوم کے لیے فخر کا سبب بنتے ہیں اور آپ کی اہم کامیابی بھی ہمارے ملک میں موجود ٹیلنٹ کو اجاگر کرتی ہے۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ بری فوج ملک میں نوجوان ٹیلنٹ کی مدد جاری رکھے گی اور ان سے تعلیمی سرگرمیوں اور کھیلوں کے لیے مکمل تعاون فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ ہمارے نوجوان اس ملک کا مستقبل ہیں اور پوری توجہ، لگن اور سخت محنت سے پاکستان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ ایشیا کپ 2023 اس ماہ کی 30 تاریخ کو ملتان میں شروع ہوگا۔ یہ ٹورنامنٹ تقریباً 5 سال کے وقفے کے بعد 50 اوورز کے فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔ اسٹار اسپورٹس نے برِ صغیر میں کرکٹ کے شائقین کی دلچسپی کے لیے ایشیا کپ کا پرومو جاری کیا ہے۔ پرومو پاکستان اور ہندوستان کی مسابقت، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹکراؤ، سری لنکا اور افغانستان کے درمیان مقابلے اور ایشیا کے جوشیلے کرکٹ شائقین پر مشتمل ہے۔ ایشیا کپ 2023 کی میزبانی پاکستان کرکٹ بورڈ کرے گا۔ 4 میچ پاکستان اور بقیہ 9 سری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔ میزبان پاکستان کا افتتاحی میچ 30 اگست کو ملتان میں نیپال کے ساتھ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ، جس کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے، آئندہ ماہ کی 2 تاریخ کو کینڈی میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ 17 ستمبر کو کولمبو میں ہوگا۔ سری لنکا میں ICC انڈر 19 مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2024 کے لیے کوالیفائنگ مرحلہ کل سے شروع ہوگا، کیونکہ یورپ کوالیفائر کے ہالینڈ میں انعقاد کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ APP کے مطابق 6 یورپی ملکوں کے باصلاحیت نوجوان کرکٹر جنوری میں اس عالمی مقابلے میں دستیاب موقع کے لیے مقابلہ کریں گے۔ مجموعی طور پر 14 ٹیمیں سری لنکا 2024 کے لیے اپنی جگہ بنا چکی ہیں، جبکہ نیپال، نیوزی لینڈ اور نمیبیا شامل ہیں، جو ایشیا، EAP اور حال ہی میں افریقہ میں اپنے علاقائی کوالیفائرز جیت کر 11 کوالیفائرز ٹیموں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور بھارت اور ویسٹ انڈیز کو 3 اگست کو ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو میں پہلی T20 انٹرنیشنل میں مقررہ وقت پر اوورز مکمل نہ کرنے پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ APP کے مطابق بھارت کو کم سے کم اوور ریٹ میں 1 اوور کم کرانے کی وجہ سے میچ کا 5% جرمانہ کیا گیا۔ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جانتے ہیں مجاہد سے۔ پنجاب زرعی تحقیقاتی بورڈ کا 48واں اجلاس زراعت اور صنعت و تجارت کے نگران صوبائی وزیر SM منیر کی زیر صدارت لاہور میں ہوا۔ اجلاس میں 90 کروڑ روپے مالیت کے 40 مختلف زرعی تحقیقاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں بورڈ کی انتظامی کمیٹی کی تنظیم نو کی منظوری بھی دی گئی۔ اس موقع پر SM تنویر نے کہا کہ زرعی منصوبے منڈی اور تجارتی طلب کے مطابق بنانے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی سائنسدان پیداوار بڑھانے کے لیے تحقیقاتی منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھائیں۔ خواتین ایوان صنعت و تجارت حیدرآباد کی سینئر نائب صدر صدف رضا نے حیدرآباد ایوان صنعت و تجارت کے نائب صدر اویس خان سے ملاقات کی اور کاروباری سرگرمیاں بہتر انداز میں کرنے میں خواتین کو درپیش رکاوٹیں ہٹانے میں حیدرآباد چیمبر آف کامرس سے تعاون مانگ لیا۔ اویس خان نے بتایا کہ حیدرآباد چیمبر آف کامرس کے صدر عدیل صدیقی شہر میں خواتین تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 25 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 48,585 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 331 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 526 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج نیرکو PK کمپنی کے سب سے زیادہ
66 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 337 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 130 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 184 में कमी, जबकि 23 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 284 रुपये 23 पैसे और कीमत फ़रोख्त 290 रुपये 48 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 361 रुपये 88 पैसे और 369 रुपये 89 पैसे। यूरो 311 रुपये 92 पैसे और 318 रुपये 20 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपये 67 पैसे और 77 रुपये 52 पैसे। यूएई दिरहम 77 रुपये 89 पैसे और 79 रुपये 11 पैसे। जापानी यानी 1 रुपये 9 पैसे और 2 रुपये 3 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,89,910 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,64,925 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,29,170 मीट्रिक टन बरामदी और 35,748 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान के मशहूर पस पर्दा गुलकार अखलाक अहमद की आज 24वीं बरसी मनाई गई। ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले उनके मद्दाहों ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए तफरीही सनत में उनकी नाकाबिल फरामोश खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया। मज़ीद तफसील इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सजाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। अखलाक अहमद 10 जनवरी सन 1946 को दिल्ली में पैदा हुए थे। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद उन्होंने कराची के स्टेज प्रोग्रामों में शौकिया गुलकारी का आगाज किया। सन 1971 में उन्हें कराची में बनने वाली फिल्म तुमसा नहीं देखा में गुलकारी का मौका मिला। इस फिल्म के मौसीकार अमीर अहमद खान और नगमा निगार यूनस हमदम थे। सन 1974 में अदाकार नदीम ने अपनी ज़ाती फिल्म मिट्टी के पुतले में अखलाक अहमद की आवाज़ में एक नगमा शामिल किया और लाहौरी में मौसीकार रोबन घोष ने अखलाक अहमद की आवाज़ में अपनी फिल्म चाहत का एक नगमा रिकॉर्ड करवाया। ये नगमा अखलाक अहमद के फिल्मी सफ़र का सबसे मकबूल नगमा करार पाया। इस नगमे पर उन्हें खसूसी निगार अवार्ड भी अता हुआ। इसी दौरान अखलाक अहमद ने पाकिस्तान टेलीविजन पर भी गुलकारी का आगाज किया और वो टेलीविजन के भी मकबूल गुलकार बन गए। शराफत, पहचान, उमंग, इंसान और फरिश्ता, मुसाफिर, आदमी, अनमोल मोहब्बत, बंदिश, नादानी और बसेरा ऐसी फिल्में हैं जिनमें अखलाक अहमद के गाए हुए गीत बेहद पसंद किए गए। अखलाक अहमद ने अपनी फनी जिंदगी में 90 उर्दू फिल्मों में मजमूई तौर पर 140 नगमात गाए। उन्होंने मजमूई तौर पर 8 निगार अवार्ड हासिल किए। सन 1985 में उन्हें खून के सरतान का मर्ज तशखीस हुआ। उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाया गया। वो 14 बरस तक अपनी जानलेवा बीमारी से लड़ते रहे, मगर 4 अगस्त सन 1999 को इस बीमारी के हाथों शिकस्त खा गए। वो कराची में आसूदा खाक हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सैयद डॉक्टर जावेद अकरम ने अलहमरा आर्ट गैलरी लाहौर में आज निजी यूनिवर्सिटी के तलबा की एक आर्ट की नुमाइश का इफ्तिताह किया। डॉक्टर जावेद अकरम मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए, उन तलबा की काविशों को सराहा और इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा ने नुमाइश के जरिए पाकिस्तान की सकाफत और सनत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उजागर किया है। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। ट्विटर के नाम से साबिका मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सारिफीन अब ब्लू चेक निशान को छुपा सकेंगे। एलन मस्क की जानिब से ट्विटर को खरीदे जाने से कबल सारिफीन ब्लू चेक के निशान को तस्दीक का निशाना बनाकर कहते थे कि बाद सारिफीन पैसे देकर ये सहूलत हासिल कर रहे हैं। अब चेक मार्क सारिफीन की प्रोफाइल और पोस्ट पर छुपा रहेगा, लेकिन अदायगी करने वाले सारिफीन के नामों के साथ नमूदार भी हो सकता है। फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म ने मसनूई जहानत का एक ओपन टूल मुतारिफ कराया है, जिसे ऑडियो क्राफ्ट का नाम दिया गया है। इस टूल के जरिए सारिफीन टेक्स्ट पर मबनी मौसीकी और ऑडियो तख्लीक कर सकेंगे। मसनूई जहानत का ये टूल 3 मॉडल्स पर मुश्तमिल है, जिनमें ऑडियो जेन, इंकोडिक और म्यूज़िक जेन पर मुश्तमिल है, और ये मौसीकी की आवाज़ को कंप्रेस करने और उन्हें तख्लीक करने के काबिल बनाता है। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट फॉर न्यूरोसाइंस के साइंसदानों ने दिमाग की शक्ल पजीरी के बारे में तहकीक की है, जो असाबी निज़ाम की अंदरूनी और बैरूनी तहरीक के रद्द-ए-अमल में अपने आप को नई शक्ल में डालने की सलाहियत रखता है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद अयाज से। 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम चकवाल में 51, मंडी बहाउद्दीन 31, सियालकोट 21, मरी 9, गुजरात 7, मंगला 3, मालम जबा 18, काकुल 5, रावलाकोट में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी 45 और सिब्बी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस्लामाबाद 37, मरी 24, लाहौर 38, कराची 32, पेशावर 38, कोयटा 38, मुजफ्फराबाद 38, गिलगित 37, स्कर्दू 31, श्रीनगर 32, जम्मू 35,
लेह 30, पुलवामा 31, अनंतनाग 32। खबरनामा ख़त्म करने से पहले हम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में सियाहत के फ़रोग़ के लिए आज इस्लामाबाद में इस्लाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल का इफ्तिताह किया। और हुकूमत ने हर बच्चे के स्कूल में दाखिले के लिए मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद अवैस मिराज, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क आबिद दस्ती, न्यूज़ प्रोड्यूसर फहद शेरास, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। हुमैरा राना, मुजाहिद खान और हमारी पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हामिद नासिर।